بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واذكروا الله كثيرا لعلكم أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين صدق الله العظيم. तर्जुमा समाअत फरमाएं। उनकी मिसाल जिन पर तौरात रखी गई, फिर उन की तमन्ना नहीं करेंगे जो उन्होंने आगे बेचा है, और अल्लाह ताला खूब जानता है जालिमों को। और ए प्यारे महबूब फरमा दीजिए मौत जिससे तुम भागते हो वो जरूर बेजरूर तुम्हें मिलने वाली है, फिर उसकी तरह तुम फेरे जाओगे, और जो तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुमने किया है। और ए प्यारा महबूब फरमा दीजिए ए ईमान वालो, जब नमाज पूरी कर चुको तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को याद करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा उसकी तरफ चल दिए, तुम्हें खुतबा में खड़ा छोड़कर चले गए। और फरमा दो जो अल्लाह के पास है खेल और तिजारत से बेहतर है, और अल्लाह ही है जो सबसे बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर, मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरों पे, मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ
تیرے در پہ مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن آسان کورس کی مبارک نشست میں آپ سب تشریف لائے ہیں، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ اس گئے گزرے دور میں، مادے اور میدے کے اس شدید دور میں جس میں لوگوں کے پاس مصروفیات اتنی ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے وقت نکالنا مشکل ہو چکا ہے، تو ایسی حالت میں اگر ہمیں اللہ قرآن کی توفیق دے رہا ہے تو اس پہ سوائے شکر ادا کرنے کے اور کچھ نہیں۔ اس پہ اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ وہ اپنے عظیم کلام کا ہمیں موقع دے رہا ہے۔ قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لانا اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، یہ ہم سب کے لیے ازحد ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن آسان کورس آپ کی بہت بڑی مدد کر رہا ہے۔ اور آپ کو بار بار ایک پیغام ہماری طرف سے جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی یہی تعلیم دے کے جانی ہے انشاءاللہ۔ بولیے کہ قرآن کریم کو جب بھی پڑھا جائے تو ترجمے اور تفسیر سے پڑھا جائے۔ اصل میں یہ بیماری جو ہے، اگر میں اس کو یوں کہہ دوں کہ یہ جو آج لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں،
بغیر ترجمے کے، اور ہمارے قرآن بھی آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں جو پڑے ہوئے ہیں زیادہ تر وہ ترجمے کے بغیر ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک سازش کے ساتھ کیا گیا۔ یہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے بعد اس کو لاگو کیا گیا اور انگریز حکومت کی طرف سے اس پہ پوری ورکنگ کی گئی کہ قرآن کریم کو چھاپنے والے جتنے بھی ادارے تھے انہیں کہا گیا کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپو۔ کچھ اداروں نے انہوں نے اس پہ بات نہ مانی تو ان کے خلاف بہت بڑا محاذ کھڑا کیا گیا اور ان کو بند کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ جو ہمارا یہ حکم نہیں مانے گا کہ قرآن ترجمے کے بغیر چھاپے جائیں اس کو بند کر دو، اس پریس کو ہی بند کر دو۔ تو اس طرح یہ باقاعدہ بڑی ایک ترتیب کے ساتھ سازش کے ساتھ ایسا کیا گیا اور ایک پوری نسل ایسی پیدا کی گئی جو بغیر ترجمے کے قرآن پڑھتی رہی، اور اس کو بالکل یہ ہوش ہی نہ رہا کہ قرآن تو ترجمے کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی ذرا پیچھے جائیں جو آج سے 40-50 سال پہلے کے لوگ ہیں اور اپنے گھروں میں دیکھیں، میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا، آپ بھی ذرا پیچھے جا کے دیکھیں 20-30 سال پہلے ہم سب کے گھروں میں بغیر ترجمے کے قرآن پڑھا تھا، اور ہم سب نے اسی کو پڑھا ہے اور اسی کو قرآن سمجھ لیا ہے اور اسی کے اوپر ہم بیٹھ گئے۔ یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم کیا گیا اور پوری قوم کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں، لہذا ایک عرصہ گزر گیا ہے اس قوم کو اس طرح کی حالت میں۔ تو اب واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کو وہ جو برف وہ جو بن چکی ہے اس کا پگھلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہوگا انشاءاللہ، بولیے آہستہ آہستہ ہوگا، واپس آئیں گے لوگ اور پھر کرم ہوا، فضل ہوا کہ ادارے بنے جب پاکستان کے اندر ایسے انداز میں اللہ نے کرم فرمایا کہ لوگوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن چھاپے، خاص طور پہ ترجمہ قرآن کنز الایمان حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معرکۃ الآراء کام کیا کہ آپ نے اتنا خوبصورت ترجمہ لکھا کہ جس میں عشق رسول کو نمایاں کر دیا گیا، اور ایسے ایسے خوبصورت الفاظ جو چھپا دیے گئے تھے جن کو جان بوجھ کے چھپا دیا گیا تھا کہ کوئی اس کا ترجمہ ایسے نہ کر دے جس میں عشق رسول نظر آئے، تو حضرت اعلیٰ حضرت نے اس کو عام فرمایا۔ اور یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ترجمہ لکھا ہوا ہے جو آپ کے قرآن آسان کورس کے پمفلٹ میں موجود ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہ اللہ توفیق دے دے، اور اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں جہاں بھی قرآن موجود ہے اسے ترجمے والا قرآن رکھیے، باقی قرآن جو ہے ان کو ایک طرف رکھ دیں اور ان کو کسی اور جگہ رکھ دیں، بند کر دیں انہیں کسی جگہ، تاکہ جب بھی آپ کی نسل جب بھی قرآن پڑھے تو کم از کم ان کی نظر نیچے ترجمے پہ ضرور پڑ جائے۔ بھائی دیکھیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر نیچے ترجمہ بھی ہو تو نظر کبھی تو پڑتی ہے نا، بولو، اور پھر انسان کو قرآن کھینچتا بھی ہے کہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے، تو جب وہ اسے پڑھے گا تو یقیناً اس کا ذہن اور اس کی سوچ جائے گی کہ میں تھوڑا سا ترجمہ بھی نیچے سے پڑھ لوں، اور میری اپنی زبان ہی تو ہے، یہ اردو میں ہی تو لکھا ہوا ہے، تو یقیناً وہ ترجمے کی طرف پڑھنے کے لیے راغب ہوگا۔ لیکن جب نیچے ترجمہ ہی غائب ہے تو بتائیے وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی طرح پڑھتا رہے گا اور بغیر ترجمے کے ہی قرآن کو پڑھتے پڑھتے اس کی عمر گزر جائے گی۔ تو آئیے آج جو مضمون ہمارے سامنے آنے لگا ہے یہ بڑا ہی سخت مضمون ہے، اور چونکہ قرآن کریم کی گفتگو جاری ہے، کل بھی درس قرآن کی سعادت جو ملی آپ سب کو مجھے ملی، اس میں قرآن کریم کی عزتوں اور برکتوں کا ذکر ہم نے پڑھا ہے، اگلی آیات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں، اور ابھی وہ ذکر جاری ہے لیکن اس کا انداز تھوڑا بدل دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم اپنی ذات کو اور اپنی عزت کو ہر کچھ آیتوں بعد ضرور بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن پڑھنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن، تو کچھ ہی عرصے بعد یعنی 4-5 آیتیں گزریں گی، 2-3 رکوع گزریں گے، پھر آپ دیکھیں گے قرآن اپنی ہی عزت کی آیتیں اتارے گا، اور آپ اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، آگے جائیں گے، پھر کوئی 1-2 رکوع گزریں گے، پھر آپ دیکھیں گے قرآن پھر اپنی ہی بات کرے گا۔ اور یوں اس لیے قرآن ایسا کرتا ہے کہ ابھی جو پچھلی آیتیں اس نے پڑھی ہیں، یقیناً اب جب یہ پھر میری عزت کی بات پڑھے گا تو اب اور زیادہ میرا پیار اس کے اندر اترے گا۔ تو یوں قرآن خود بھی اپنی عزت اتارنا چاہتا ہے تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ میری محبت کے بغیر اسے نہ پڑھے اور اس کو ایک ثواب کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھے، اور ایسا نہ کرے کہ میرے ساتھ اسی طرح انداز بنائے کہ چلو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک عادت سی بنی ہوئی ہے پڑھ ہی لیتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں بنانا تھا۔ قرآن اپنی محبت دینا چاہتا ہے، مجھے کہو سبحان اللہ، بار بار محبت دینا چاہتا ہے، اور اس محبت کے لیے وہ اپنی آیتیں عزت والی اتارتا ہے تاکہ پڑھنے والے کے دل میں چاشنی موجود رہے، مٹھاس موجود رہے،
اور جب یہ قرآن پڑھے تو میٹھے لہجے میں پڑھے، اور اس کا دل قرآن کے ساتھ جڑا ہو، قرآن کے ساتھ ایک محبت اور پیار کا انداز، تو اللہ توفیق دے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 5 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ ابھی آپ نے سماعت کی، بڑی خوبصورت تلاوت کی گئی، ساتھ ترجمہ بھی پڑھا گیا، سنیے۔ پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے، استغفر اللہ، جو پیٹھ پر کتابیں لاتے ہوئے ہے۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ یہودیوں کی بات کی گئی ہے، اور حاملین تورات یہودی ہیں۔ اس عظیم کتاب کا بڑا درجہ اور مقام ہے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اسے نازل فرمایا۔ یہ عظیم کتاب اپنے دور میں بہت بڑے درجے پہ رہی، اور اللہ نے اس عظیم کتاب کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی صاحب تورات نہیں تھے، اور بھی نبیوں کو تورات ہی ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سب حاملین تورات ہی رہے ہیں، جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے، اس وقت تک ہر نبی کی کتاب تورات ہی رہی ہے۔ اور یہودیوں نے خیر اس کے ساتھ جو سلوک کیا کہ اس کی آیات کو بدل دیا گیا، اور اس کے اندر تحریف کی گئی، اس کے الفاظ کو مٹایا گیا، اور اپنی ہی مرضی کے ساتھ جس کا جی چاہا، جو بڑا عالم ہوتا ان میں، وہ اپنی مرضی سے ہی جو چاہتا اس میں سے آیت نکال باہر کرتا، اور اس کی جگہ اب کی ان نعتوں کو بھی بدلا۔ اور جہاں حضور کا ذکر لکھا تھا کہ آپ کا جو قد مبارک ہے وہ بڑا درمیانہ ہے، وہاں لکھ دیا گیا کہ قد چھوٹا ہے۔ جہاں لکھا گیا کہ حضور کا چہرہ انور جو ہے وہ سورج کی طرح روشن ہے، وہاں لکھ دیا گیا کہ نہیں، کالا ہے۔ جہاں لکھا گیا کہ آنکھیں بڑی خوبصورت گول گول اور موٹی ہیں، وہاں لکھا گیا نہیں، پتلی ہیں۔ جہاں لکھا گیا کہ بال لمبے اور گنگریالے ہیں، وہاں لکھا گیا کہ نہیں، بال چھوٹے ہیں۔ تو ہر جگہ حضور کی تعریف کو بدل دیا گیا، اور ان بدبختوں نے یہ ظلم کیا کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھتا تو وہ اس کو وہی باتیں سناتے جو انہوں نے تعریف کر کے، تحریف کر کے بدل دی ہوئی۔ تو اللہ ان کی بات کر رہا ہے، سنو۔ ان کی مثال جن پر تورات نازل کی گئی، پھر انہوں نے اس کا حکم بدل دیا اور اس حکم کو نہیں مانا، گدھے کی مثال ہے۔ فرمایا یہ سارے کھوتوں کی طرح ہیں، ان کے اوپر کتابوں کے وزن لدے ہوئے ہیں۔ تو کیا گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو کیا وہ عالم بن جاتا ہے؟ کیا وہ علم والا بن جائے گا کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہو؟ تو اگر کوئی صرف قرآن کو بھی ایسے ہی پڑھے، استغفر اللہ، جو قرآن کی بھی مثال کچھ اسی طرح دی گئی، اگر وہ قرآن کو بھی اسی طرح پڑھتا رہے، کتاب کی طرح ہی دیکھے، تو اس کی مثال بھی گدھے جیسی ہے کہ جتنا مرضی پڑھتا جائے، بھائی جب تک وہ اس کا حکم نہیں مانتا، یا وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ پڑھ کیا رہا ہے، تو اس کی مثال بھی تو گدھے جیسی۔ تو 60-70 سال ہو گئے اور اتنی عمر گزر گئی، اور اسی طرح قرآن کے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا۔ تو بتائیے اس کی مثال کیا ہے پھر؟ کہ اگر تورات والوں کی یہ مثال ہے تو قرآن والوں کی بھی تو یہی ہے۔ بولیے نا ذرا، دھیان کیجیے نا میری بات پہ، دھیان کر رہے ہیں آپ؟ کہ اگر تورات والوں کی یہ مثال ہے تو قرآن والوں کی کیا ہوگی؟ آپ ذرا مجھے بتا دیجیے، اپنی عقل اور اپنی سوچ سے ہی جواب دیجیے، اور سوچیے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہ اگر تورات والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گدھے ہو سارے، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اور اس کو سمجھ کے بغیر ہی پڑھتے جا رہے ہو، تو قرآن کے لیے کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ۔ تو آج بھی تو یہی حالت ہے، کوئی اس سے دوسری بات تو نہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ گدھوں جیسے ہیں، اور اللہ نے اس لیے گدھا کہا کہ یہ جو ہے جانور بے وقوفی کی علامت ہے۔ تو ان کو، ایسے لوگوں کو جو صرف کتابیں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پہ عمل کی سعادت نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کی توفیق بھی نہیں ہے، تو اللہ نے ان کے لیے یہ لفظ بولا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا چلیں، اگر یہ بڑا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے، کہ یہ ہمارے بڑے لاڈلے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو یہ بہت بڑا زوم ہے، آج بھی ہے، کہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ان سے لاڈ کیے بھی بڑے لاڈ کیے ہیں۔ ان کو منو سلوا دیا گیا، منو سلوا ان کے لیے اتارا گیا، تیار کھانے اترتے تھے آسمانوں سے، اور جب اللہ ان کی ناز برداریاں کرتا تھا تو وہ الگ داستانیں، لمبا وقت ہوگا، میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ منو سلوا اتارا جاتا، اور پھر راتوں کو ان کے لیے آسمان سے ایک ستون اترتا جو ساری رات روشن رہتا، اور ان کے راستے روشن رہتے، ان کی گلیاں روشن رہتی، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ ان کے بچے جو کپڑے پہنتے، جو بچہ بڑا ہوتا وہ کپڑا بھی بڑا ہوتا چلا جاتا،
بچوں کو کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، جیسے نوٹ کرو باتوں کو، ان کو لکھو کسی جگہ تاکہ تمہیں یاد رہ جائیں، کسی جگہ تمہیں یاد رہ جائیں، ان کو نوٹ کریں ان چیزوں کو۔ وہ بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ساتھ ساتھ، اس قدر اللہ نے ان سے محبت کی، ان سے بڑا پیار کیا۔ یہ بڑی لاڈلی قوم رہی، اور ان کو جو ہے وہ پھر نبیوں کی بہتات دی گئی، بڑے نبی بنی اسرائیل کے لیے اتارے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ایک لمبی لسٹ ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی ہے، یہودیوں کے لیے اتارے گئے۔ لیکن بد نصیبوں نے نہ صرف نبیوں کی تحقیر کی، بے ادبی کی، بلکہ انہیں قتل بھی کیا اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو خیر انہوں نے جان لینے کی بھی کوشش کی آخری وقت میں، جب اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو لہٰذا یہ قوم یقیناً لاڈلی تو تھی، لیکن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی آج تک نبی آئے ہیں ان سب کے لیے جو انہوں نے ذلت کا انداز بنایا وہ بھی انہی کا خاصہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بڑے لاڈلے ہو، تو ایسا کرو کہ اے یہودیوں تمہیں گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں ہیں، استغفر اللہ۔ یعنی انہیں کیا گمان تھا کہ ہم چاہتے ہیں اللہ کے یہ عرب میں کیسے محمد اتر آئے، استغفر اللہ۔ اصل میں دکھ یہ تھا، انہیں تکلیف یہ تھی کہ عرب میں کیسے نبی آ گیا، ہم تھے نبیوں کے مالک، نبیوں کی قوم میں تو ہم ہیں، یہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، یہ بنی اسماعیل کے اندر نبوت کس طرح چلی گئی۔ اب اس پہ تکلیف ہے اور اس پہ دکھ ہے، اور ہمیشہ رہے گا، اور جلیں گے ابھی یہ انشاءاللہ قیامت تک۔ یہ ایسا ہی ہوگا، اللہ نے وہ آخری رسول بنی اسرائیل سے نکال کر بنی اسماعیل میں ڈال دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو کہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ تو انہیں یہ زوم تھا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے یار ہیں، لہذا کوئی اور اللہ کا دوست اور یار نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے پھر اپنی پوری کوشش کی ہے، اور پھر جس طرح سے آج تک یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف آج تک جو انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آج بھی اسرائیل کی شکل میں پوری دنیا میں ایک سمجھ لیں کہ مسلم حکومتوں کو جو ذلیل و خوار کرنے کا منصوبہ بناتا ہے وہ سارا وہی ملک ہے، اور وہیں سے وہ ہر چیز اٹھتی ہے۔ تو اللہ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ اس آیت میں رکھا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے دوست ہو اور واقعی تم بڑے میرے چہیتے ہو اور لوگ نہیں ہیں، تو مرنے کی آرزو کرو، کہو کہ میں مر جاؤں۔ بھائی دوست جو ہوتا ہے وہ تو دوست سے ملنا چاہتا ہے، تو مرنے کی آرزو سے کیا ہوگا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میرے دوست ہونا، میرے یار ہونا، تو آؤ پھر مجھ سے ملو آ کے۔ تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ آگے بھی خود ہی فرما دیا، اور وہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، استغفر اللہ، فرمایا نہیں کریں گے۔ یہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہوئے، یہ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ اپنے کرتوتوں کے سبب وہ کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہا یہ میرے نبی کے خلاف، میرے نبی کی جو اس وقت تحریک ہے اس کے خلاف سب سے بڑا جو محاذ ہے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور انہوں نے جو جس طرح سے آپ کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور ملنی ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑا سچ موت ہے، باقی چیزیں جھوٹ ہیں۔ جی بولیے، سب سے بڑا سچ بولو، موت ہے۔ موت اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی موت سے نہ بھاگے، اور نہ اس طرح کا انداز بنائے کہ وہ موت سے بھاگ رہا ہے، اور نہ ہی مروں، مجھے موت نہ ہی آئے، اللہ کرے کہ کہیں پہ کچھ ایسا ہو نہ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، وہاں نہ چلا جاؤں تو مر نہ جاؤں، وہاں نہ چلا جاؤں تو مر نہ جاؤں، یہ انداز نہ بنانا۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، بولیے نا۔ کوئی ایسا کوئی بھی کچھ بھی کرے، کتنے ہی محلوں میں رہے، کتنے ہی جو ہے وہ محفوظ چٹانوں کے اندر بھی گھر بنا لے، موت اسے وہاں بھی پہنچ کے رہے گی، موت اسے وہاں بھی آ کے پا لے گی۔ تو لہذا ایسا انداز بنانا کہ موت سے بھاگنے والا وہ نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو کہ مولا ٹھیک ہے مجھے صحت عطا فرما، میری زندگی صحت مند رہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں مرنے کا تصور بھی نہ آئے دل میں۔ یہ جو ہمارے انداز ہیں اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موت کا ایک خاص تصور ہوتا ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے،
اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، فرمایا یہ تو ایک گفٹ ہے، تو جب اللہ تمہیں دے گا تو اسے گفٹ کی طرح لو اسے، اس کو کیا گفٹ سے کوئی انکار کرتا ہے؟ کیا گفٹ سے کوئی آگے سے روتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے بھائی، یہ انداز تمہیں کس نے دے دیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، یہ دنیا کے پیار کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں موت کی آرزو ہی نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر موت کی تمنا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا دار ہو چکے ہو، اور کس سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھ لو، اپنے دل کے اندر دیکھو، کیا مرنا چاہتے ہو کہ نہیں مرنا چاہتے ہو؟ خود سے سوال اپنے آپ سے کرو، خود سے سوال کرو۔ یہ نہیں کہ تنگ آ کے مرنا چاہتے ہو دنیا سے، یہ نہیں میں پوچھ رہا۔ بعض ہوتے ہیں نا دنیا سے تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے موت آ جائے، یہ تصور نہیں ہے، محبت سے تصور آئے۔ موت کا تصور بولو محبت سے۔ یہ کیا ہے جی اتنے مہنگائی بڑی، یہاں دنیا بڑی تکلیف دے رہی ہے، میں مر ہی جاؤں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تصور نہیں ہے موت کا۔ موت کا تصور محبت والا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے، کب آئے گی مولا، جلدی بھیج، تجھ سے ملاقات کو دی چاہتا ہے، تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیری ملاقات کب ہوگی میرے ساتھ؟ تو میرا مالک ہے، تو میرا حقیقی مالک ہے، تو ہی مجھے پیدا کرنے والا، تو نے سب کچھ دیا، نعمتیں تو نے دی، تو مولا تجھ سے ملنا بھی تو ہے نا۔ تو کبھی ایسی آرزو جو کی جائے وہ اصل میں موت کی صحیح آرزو، اور اس کے لیے اللہ سے انداز ایسے ہی بنایا جائے کہ مولا تیرا شکر ہے، ہاں تو نے جب دی مجھے قبول ہے۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کا سوچ رکھنا، ایسی سوچ رکھنا کہ پتہ نہیں میری موت کے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، یہ گھر والے کدھر جائیں گے، یہ بچے کدھر جائیں گے، یہ گھر میرے، یہ جو میری جائیداد ہے یا میری چیزیں ہیں وہ کدھر جائیں گے، کیوں دیکھو مر کیوں رہا ہوں۔ تو بھائی تجھ سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی، تیرے بعد بھی چلے گی، بلکہ زیادہ اچھی چلے گی۔ تو ہے تو شاید کام خراب ہو رہے ہیں، جب تو چلا جائے گا تو زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی ذہن رچین رکھیں کہ آپ کے پیچھے اللہ سنبھالنے والا ہے، اللہ ان کو تجھ سے زیادہ سنبھالتا ہے جن کے پیچھے تو چھوڑ کے جائے گا، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ ایک بندے سے محبت فرماتا ہے، اسے تجھ سے زیادہ پتا ہے کہ کون کس کو کہاں میں نے کب رکھنا ہے۔ لہٰذا اس طرح کا انداز بنانا کہ دیکھو میرے پیچھے گھر والے کیا بنے گا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، شوہر کا کیا ہوگا، موت آ گئی، اور سر پہ بازو رکھ کے رونا، اور اس طرح کا انداز کتنے جو ہے وہ سر کے بالوں کو پکڑ کے کھینچنا، اور جو ہے وہ ایک ایسا انداز بنانا جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسے بڑا اعتراض ہے اللہ نے کیوں موت دے دی۔ یہ جو اعتراض والا انداز ہے یہ منع کیا گیا، یہ نہیں ہے۔ ہاں سوگ صرف 3 دن ہے، سوگ کا ایک اندازہ ہے، باپ چلا گیا دکھ تو ہوگا، بھائی چلا گیا دکھ تو ہوگا، بولیے بیٹا چلا گیا دکھ تو ہوگا، وہ 3 دن ہے بس، اس کے بعد اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جہاں چلا گیا ہے یاد رکھو وہ اس دنیا سے بہتر جگہ چلا گیا ہے۔ بھائی تمہارا باپ اگر جا کے باغوں میں سیر کر رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ تمہارا باپ جنت میں پھر رہا، کل اسلام نے ارشاد فرمایا جب جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت ہو گئی، اس کا حشر برپا ہو گیا، اس کو مرنے کے بعد کروڑوں سالوں کی ضرورت نہیں ہے انتظار کرے کہ کب قیامت شروع ہوگی، کب حساب ہوگا، جو ہی موت آئی قیامت قائم ہو گئی۔ تو تمہارا باپ تو جنتوں میں پھر رہا ہے، تم یار ہو رہے ہو، کیوں فوت ہو گیا؟ ایسا انداز کیوں ہے؟ خوشی کہ مولا ٹھیک ہے، یہاں بیمار تھے، یہاں تکلیف میں تھے، یہاں کتنی پریشانیاں تھیں، کس قدر درد سہ رہے تھے، اب آرام میں ہیں، اب سکون میں، تو ٹھنڈک اترنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں موت کا تصور ہی غلط ہے، اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ تو کہا کہ یہ فرماؤ کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملنی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، ضرور تم اسی کی طرف جاؤ گے، جو چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا جو تم نے کیا تھا۔ تو تسلی رکھو، ہمارے پاس تمہارا سارا ریکارڈ موجود ہے، لہذا تم اچھا کام کرو گے تو تسلی کرو، جب ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہیں اچھا ہی صلہ دینے والے ہیں، اگر برے کام کر کے آؤ گے تو پھر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے موت کے لیے انداز بدلنا یہ مومن کی علامت ہے۔ آپ اپنے دل میں اس کو بار بار اپنی لائف میں چیک کرتے رہا کریں کہ کب میرے دل میں آرزو موت ایسی آئے کہ مولا مجھے جی چاہتا ہے کہ بس تجھ سے ملاقات ہو جائے، اب بس ایسا انداز اللہ دے دے، آمین کہو ذرا۔ لہذا جوانوں اس بات کو سمجھو، بوڑھو اس بات کو سمجھو، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا شوق پیدا کرو، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ پیار کرو۔ اچھا مزے کی بات سنیں ذرا، تم نہ بھی شوق پیدا کرو گے ملنا تو پھر بھی اسی سے ہے تم نے، جی بولیے نا،
نہ کرو شوق پیدا، رو رو پٹو بیٹھ کے، رو سر پہ مارو ہاتھ، پھر بھی ملو گے۔ ملنا تو اسی سے ہے، تو جب اسی سے ملنا ہے تو خوشی سے جا کے ملو اپنے رب کے ساتھ، محبت سے ملو، پیار سے ملو۔ تو یہ انداز حضور نے صحابہ کو کس طرح دیا، اتنا صحابہ کو حضور نے یہ انداز سکھا دیا پہ جانا۔ اب حضور کی پینیٹریشن دیکھیں، آپ کی وہ پریپریشن دیکھیں جو آپ نے اپنے صحابہ میں موت کی ڈال دی ہوئی تھی، کہ ایک معصوم بچے کو بھی پتا ہے کہ موت کتنی اچھی۔ ہنس رہے ہو تم، دیکھو موت کی تمنا کتنی تھی، موت کی آرزو کیسی تھی ان کے اندر، اس کی اور میری کشتی کرا لیجیے، اور اگر میں اسے ہرا دوں تو پھر مجھے اجازت دیں گے؟ تو کہا ہاں ٹھیک ہے، کشتی کرا لیتے ہیں۔ اب دونوں کشتی کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور سامنے بیٹھے ہیں، وہ دونوں لڑنے لگے ایک دوسرے سے۔ بڑا بھائی ظاہر ہے بڑا تھا، طاقتور تھا، یہ چھوٹا جو تھا یہ چھوٹا تھا۔ جب اس کے قریب اس کا چہرہ منہ آیا نا، اس کے کان کے قریب منہ کر کے کہتا ہے یار تو پہلے ہی سلیکٹ ہو چکا ہے، تو پہلے ہی منتخب ہو چکا ہے، ذرا اگر کرم کر، ذرا اگر میں تجھے دھکا دوں تو نیچے گر، میں تیرے سینے پہ چڑھ جاؤں تو میری بھی باری آ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں موت سے پیار کتنا تھا۔ یہاں بھاگتے ہیں موت سے، مرنا چاہیے کتنے، مرنا کتنے چاہیے، اور ظالموں خدا را موت سے محبت کرو، یہ محبت والی چیز ہے، یہ پیار والی چیز ہے۔ اب حضور نے ظاہر ہے آپ ابھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ اس نے کان میں کہا، حضور کو علم ہو گیا کہ اس نے ایسا کہا ہے، خیر بھائی نے ایسا ہی کیا، وہ بڑا بھائی جو نیچے گرا جان بوجھ کے اوپر چڑھ گیا۔ حضور بڑا خوش ہوئے، ارشاد فرمایا ابھی میں نے جو منظر دیکھا ہے، اوپر اللہ بھی تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا کہ یہ دونوں بچے کتنا پیار کرتے ہیں شہادت سے۔ دونوں کو اجازت دے دی، اور یہ دونوں ہی معوذ اور معاذ تھے جنہوں نے بدبخت ابو جہل کو قتل کیا۔ ہمارے معاشرے میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں موت ایک ہارر سٹوری ہے، ایک ڈراؤنی کہانی ہے۔ جس جگہ بھی موت کی بات ہوگی، اوہ ہو منحوس باتیں شروع کر دیں آپ، یہ منحوسیت کی باتیں، موت کی باتیں میرے گھر میں کرنی تھی آپ نے، اچھی باتیں کریں جناب، موت کی باتیں شروع کر دی۔ یہ موت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، موت کو ڈراؤنا تصور دے دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے اس کی بات نہ کرو بھائی۔ قبرستان سے گزرنا لوگ معیوب سمجھتے ہیں، قبرستان سے کیوں گزروں، دوسری سائڈ سے ہو کے گزر، جدھر مرضی جا میرے بچے، جانا تو قبروں میں ہی ہے۔ تو قبرستان سے گزرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ موت سے پیار ہی نہیں۔ ایک شخص تھا نا اللہ والے کے پاس گیا تو کہا حضرت میں دور سے آیا ہوں تو کرم فرمائیں، میں نے یہاں پہ قریب مجھے آبادی بتائیے، میں نے وہاں نماز پڑھنے کی مسجد ہوگی وہاں پہ۔ تو آپ نے اشارہ کر دیا قبرستان کی طرف، کہا یہ تو قبرستان ہے، میں نے آبادی پوچھی ہے، فرمایا یہی تو اصل آبادی ہے، وہ جو تمہیں محلے بتاؤں گا نا وہ تو کچھ دنوں میں ختم ہونے والے، کچھ ہی سالوں بعد وہ چیزیں بولیے ختم ہو جائیں، یہ آباد رہیں گے، یہ ہے اصل آبادی۔ تو ہم بھول گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قبرستان ویران ہوتے ہیں اور آبادیاں یہ ہیں، یہ گھر محلے، یہ گلیاں، یہ آباد ہیں۔ آباد یہ نہیں ہے، آبادیاں اصل میں قبرستان ہے جہاں ہمیشہ لوگ رہنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، جن کو تم دیکھو گے 200 سال پرانی قبریں بھی ہوں گی۔ تو موت سے محبت کرو انشاءاللہ، بولیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا بڑی خوبصورت بات، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اس سورہ مبارکہ کا نام موجود۔ میں کچھ بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے وقت آگے جائے، سماعت کیجیے۔ جمعہ کے دن کی برکت اللہ نے یہاں بیان فرمائی، اور فرمایا جمعہ کے دن جب تم نماز کی اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ دھیان کیجیے گا، جمعہ کا دن بڑی عزت و برکت کا دن ہے، اللہ نے اس دن کو بڑی ہی شان عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن زمین پہ اتارے گئے، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹھکانہ ملا، اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہی دن ہوگا جب قیامت برپا کی جائے گی، اس پورے دن میں حشر ہوگا، اور یہی وہ دن ہے جس کو اللہ نے جنتیوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ جنت کا دروازہ جمعے کے دن ہی کھلے گا، تو لہذا یہ بڑا عظیم دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن بھی قرار دیا ہے، جس کو یوم عید بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اور اللہ نے اس کو عزت و برکت دی ہے۔ اسی میں جمعے کی نماز رکھی گئی ہے جو پورے ہفتے بعد عزتوں رحمتوں کو لے کے آتی ہے، اور جو جمعے کی نماز ادا کرتا ہے اس کے پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز
ایک بڑی عزت و برکت والی نماز. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اذان سن لو تو اب خرید و فروخت چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، اور منع کر دیا گیا کاروبار کو. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کی اذان کے بعد جس نے جو بھی کاروبار کیا وہ حرام ہو گیا. اب وہ حرام ہے کیونکہ واضح لفظ ہیں وزر البیع، وزر البیع، چھوڑ دو. لفظ کیا ہے سارے بولیے؟ چھوڑ دو. وزر البیع، کوئی بھی خرید فروخت، کوئی بھی لین دین، کام دھندا، بولیے چھوڑ دو. وزا کھل کے، کیا یہ لگی لپٹی بات نہیں کی، چھپا کے بات نہیں کی، چھوڑ دو. جو ہی اذان تمہیں سن لی جمعے کی اذان، دکانوں کے شٹر نیچے کر دو، جمعے کا وقت شروع ہو گیا. اب تمہارا ہر عمل اس کے بعد کمانا وہ حرام ہو جائے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا. تو اللہ اس کی توفیق دے دے. سمجھ لیجئے کیا کہا آگے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. چھوڑ دو اس کے بعد کام کاج، جمعہ کے لیے تیاری کرو. اب دیکھیے، اب یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اس وقت حضور کے صحابہ تھے. یہ آیتیں سب سے پہلے صحابہ نے پڑھی ہیں. بولو نظر ساری، بولیے، دھیان کیجئے. کس نے پڑھی ہیں؟ بولیے. صحابہ نے سب سے پہلے پڑھی ہیں. تو اللہ انہیں بھی کاروبار سے منع کر رہا ہے کہ یہ لوگ اس قدر حضور سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. مدینہ میں یہ آیتیں اتری ہیں اور کتنا پیار ہوگا حضور سے. اس کے باوجود اللہ نے انہیں بھی کہا ہے کہ تم بھی کاروبار چھوڑ دو. تو بتاؤ، میں اور آپ تو آج دنیا داروں کی جرمٹ اور دنیا داروں کے جمگٹے میں رہتے ہیں. ہمارے لیے یہ آیتیں کیا ہوں گی اور کس حد تک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہو کہ جب بھی جمعہ کا وقت آئے تو اپنا پوری توجہ کا مرکز جمعہ کو بنایا جائے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں آج حاضر ہونا ہے اور جمعہ کے لیے میں نے جانا ہے. اگر اسلام نے شاید فرمایا کہ تم جمعہ کی نماز کے لیے جب چل کے آؤ تو پہلے خوب اچھی طرح غسل کرو، بہترین صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، امامہ پہنو، ٹوپی پہنو، اپنے اچھے انداز بناؤ کیونکہ آج اللہ سے ملاقات ہونے لگی ہے. جمعے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہو، زیادہ اچھے انداز میں پہنچو، پہلی صفوں میں جا کے بیٹھو. تو میں جمعے کے لیے جو پہلے آتا ہے اللہ اسے ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب دے دیتا ہے. سب سے پہلے آنے والے کے لیے بولیے کیا ہے؟ بول دو، ایک اونٹ ہے. فرمایا جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کے لیے ایک گائے ہے، تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کے لیے ایک مینڈا ہے، چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کے لیے پھر ایک مرغی ہے، اور پانچویں نمبر پہ آتا ہے اس کے لیے ایک انڈا ہے. اور اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بس ثواب دیا جاتا ہے، جو آتا ہے بس ثواب آتا ہے. لیکن عزت و برکت پہلے آنے والوں کے لیے ہے کیونکہ وہ قرآن کے لیے اور قرآن کے اس درس کے لیے پہنچتے ہیں جو اللہ کے دین کا انہوں نے سننا ہوتا ہے. جمعے کی نماز کا اصل جو مرکز و محور ہے وہ درس قرآن ہے. وہ جو دو رکھتے ہیں وہ تو ظہر کے متبادل ہیں. وہ کیا ہے؟ ذرا سارے بولیے. وہ ظہر کے مقابلے میں ہے. ظہر کی نماز کا وقت تھا وہ، تو اللہ نے اسے 2 رکعتوں میں بدل دیا تاکہ ظہر کی نماز بھی ہو جائے، یعنی اس کے مقابلے پہ آ گئی، اور ساتھ جو ہے وہ ظہر کا وقت تھا جب جمعہ اور ظہر ملا دیا گیا. اصل میں وہ 2 رکعتیں ظہر ہیں، لیکن لوگ صرف وہی پڑھنے آ جاتے ہیں، جبکہ قرآن کا درس سننا یہ اصل جمعے کی برکت ہے. اگر آپ نے وہ نہیں سنا اور اس کا وہ خطبہ نہیں سنا اور اس قرآن کے درس کو آپ نے سنا ہی نہیں تو جمعے کی تو روح ختم کر دیا آپ نے. جمعہ تو مر گیا، جمعہ تو ختم ہو گیا. جمعے کے لیے تو سارا کچھ وہی تھا جو حضرت بیان کر رہے تھے، جو عالم وہاں گفتگو کر رہے تھے، وہ تو آپ نے سنی نہیں. تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو. اس قوم کی جو سستی ہے جمعے کے حوالے سے وہ بڑی ہی زیادہ خطرناک ہے. اور آخری صفوں میں پہنچنا، آخری دموں پہ جمعے کے لیے مسجدوں میں جانا، اور یوں سمجھنا کہ چلو یار جان چھوٹی 2 رکعت پڑھ لی بس نکلیں، اسلام پھیری، اور ساتھ ہی دوڑ پڑے جوتیوں کی طرف، کوئی جوتی نہ کوئی اٹھا کے لے جائے میری، تو اس پہ بھاگ گئے. تو کیا جمعے پڑے لوگوں. آپ دیکھیں آج حالت کیا ہے. یہی حالت ہے کہ جمعوں کے لیے لوگ کوئی تسلی ایسی ہوتی ہے دل میں کہ آسانی سے آ رہے ہوتے ہیں، اور حضرت درس دے کے آخروں میں آخری کلمات بول رہے ہیں، ادھر مجمع بھر جاتا ہے، پوری مسجد بھر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں نہ شوق ہے، تمنا ہے کہ کوئی قرآن کا نور ملے، قرآن کی برکت ملے. چلو جلدی جاؤں، کچھ مسجد میں بیٹھوں گا، جتنی دیر مسجد میں رہوں گا. کل اسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کا تعلق تم مسجد سے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے.
اس کے ایمان کی گواہی دے کہ یہ واقعی ایماندار آدمی ہے، کیونکہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ آتا اور جاتا رہتا ہے۔ تو جمعے کی نماز کا معاملہ اتنا بڑا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور صرف کیا کہا؟ دوڑو۔ کیا کہا بول دیجئے؟ دوڑو، یعنی تیزی کرو یار، جلدی کرو، کہیں آگے پیچھے الفاظ ہو گئے، ابھی 2 آیتیں انہوں نے پڑھا دی ہوں گی، ایک آیت آگے چلی گئی ہو، جلدی کرو، پہنچو، تاکہ وہ درس کہیں آگے نہ چلا جائے۔ اور اللہ کو اصل میں، سنیے میں ایک جملہ بولوں، اللہ کو اصل میں یہ پرواہ تھی کہ میرے رسول کی گفتگو کہیں کھنج نہ جائے۔ حضور باتیں کر رہے ہوتے نا، بولیے نا، حضور گفتگو کر رہے ہوتے تو انہیں کوئی ایک آیت بھی آگے چلے گی تو بیچارے قیامت تک اسے واپس نہیں لا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے حضور بول گئے، جب بول گئے تو اب بعد میں پہنچے تو نہ سنا، جب نہ سنا تو وہ تو آیت گئی، وہ تو تیری زندگی سے ختم ہو گئی۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ دوڑو، دوڑ کے پہنچو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تمہیں علم ہو تو یہ بہت بہتر ہے۔ تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ مجھے سعادت ہے جب صاحب ہمارے جمعہ یہاں گجرا والا پڑھاتے تھے، آپ کے ممبر کے آگے سب سے پہلے بیٹھنا، ان سے پہلے پہنچنا، اور وہ آپ کے ممبر کی صفائی کرنا، مائک سیٹ کرنا، اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کی وہ تمام چیزیں جو آپ استعمال کرتے تھے اس کی ساری ترتیب صحیح بنانا، یہ مجھے کئی عرصہ اس کی توفیق رہی۔ اور آپ کے بالکل سامنے بیٹھتا تھا میں جمعہ پڑھتے ہوئے، وہ درس دے رہے ہوتے تھے تو بالکل سامنے، بالکل فرنٹ پہ میری سیٹ ہوتی تھی، اور کئی سال ایسے جمعہ پڑھا ہے۔ اور جب آپ چلے گئے تو پھر تو بات اور ہو گئی، ورنہ جب تک آپ یہاں تھے اور آپ جمعہ پڑھاتے رہے، ہمیشہ ان کے سامنے بیٹھ کے جمعہ پڑھا ہے۔ اور سب سے پہلے مسجد میں آنا اور سب سے پہلے پہنچنا، یہ اللہ نے ایسی توفیق دی ہوئی تھی، اللہ آپ کو بھی دے انشاءاللہ۔ جمعوں میں پہلے پہنچو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری زندگیوں میں اللہ اتنے رنگ بھر دے گا کہ تمہیں سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے وہ رنگ۔ جمعوں میں پہلے پہنچو، جمعے کو ویلیو دو، جمعے کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو کہ بھئی جمعے کا دن ہے آج، اور بالکل نہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرو۔ مجھے یاد ہے کہ جب اللہ نے توفیق دی، سعادت دی جمعہ پڑھانے کی بھی، تو میری جاب ہونے لگی جب یونیورسٹی میں، تو انہوں نے انٹرویو میں مجھے پوچھا، تو میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا جی آپ نے مجھے جمعے کے دن فارغ کر دینا، میں نے 12 بجے کے بعد کوئی لیکچر نہیں لینا، 12 بجے کے بعد میرا کوئی لیکچر نہیں ہوگا، مجھے آپ نے 12 بجے بھیج دینا۔ میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارا تو ٹائم ٹیبل ہے، ہماری تو پوری سیٹنگ ہے، ہو سکتا ہے ٹائم آگے چلا جائے تو آپ نے وہ تو ٹائم دینا ہی پڑے گا آپ کو۔ میں نے کہا جی یہ آپ کی جاب پڑی ہے، اپنے پاس رکھیں، اللہ حافظ، اگر آپ 12 بجے مجھے فارغ نہیں کر سکتے، مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا وہ سخت لہجہ تھا کہ انہوں نے کہا جی رکے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح۔ میں نے کہا جی آپ نے کہا 12 بجے کے بعد نہیں، تو میرے لیے اس کی کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے جمعے کا دن ہے، وہ میں نے ہر صورت وہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ تسلی رکھیں۔ اور آج مجھے 15 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کبھی مجھے 12 بجے سے بعد نہیں روکا، حالانکہ باقیوں کے لیے لیکچر لگے ہوتے ہیں، میرا 12 بجے پورے لیکچر بند کر دیا جاتا ہے کہ فاروقی صاحب نے جانا ہے جمعے کے لیے۔ تو آپ نے اگر جمعے کو ویلیو دی، دنیا آپ کو ویلیو دے گی۔ ہم جمعے کو ویلیو نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہوتا رہے۔ جمعہ تمہاری ویلیو بناتا ہے، تم اس کے اوپر رہو انشاءاللہ۔ بولیے ذرا، اپنے آپ کو ایسے بناؤ۔ اور پھر یہ کہ جمعے کی برکت میں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ جمعہ کے دن میں اللہ نے ایسی عزت رکھی ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن کو ذکر کے لیے علیحدہ کر لے اور اپنا وقت ذکر میں لگائے، اور یہ کرے کہ جمعے کا دن ہے، اللہ کا ذکر کروں گا، باقی سارے کام چھوڑ دوں گا، تو میں نے یہ عجیب بات دیکھی جمعے کے دن میں کہ اگر آپ جمعے کے دن میں ایسا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد قرآن کی یہ آیت جو ابھی ہمیں آگے پڑھنے لگا ہوں اس کا اثر آپ دیکھیں گے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جب تم نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت ہی یاد کرو، اس امید پر کہ وہ تمہیں ضرور فلاح عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے رزق کو بڑھتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی جمعے کے دن کو علیحدہ کر لیں اللہ کے لیے، 6 دن محنت کر رہے ہیں نا آپ، بولیے نا، 6 دن بھاگ رہے ہیں آپ، پورا محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جاب ہے، ڈیوٹی ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، 6 دن آپ نے خوب وہاں پہ زور لگا لیا، یار ایک دن تو رب کو دیکھ کے دیکھو، ایک دن تو اللہ کے نام پہ وقف کرو کہ مولا یہ تیرا دن ہے،
اس دن بھی اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر بتاؤ باقی 6 دن بھی تو یہی کر رہے تھے. اس لیے ایک دن کو اللہ کے لیے وقف کر دو. انشاءاللہ بولیے اس دن کوئی کام نہ کرے. آپ میری اس بات کو نوٹ کر کے قرآن کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس کو کس جگہ لکھ لیں. آپ ایک دن رب کے لیے علیحدہ کر لیں اور بس اس کو ذکر دعا کے لیے رکھ لیں. آپ دیکھیں گے آپ کے باقی 6 دنوں میں اللہ رزق کی برسات اتارے. تو میں جمعے کے دن میں نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی کام نہیں کیا, تو بتائیے جمعے کے دن چھوڑ دیا سب کچھ, اللہ نے اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے. تو اللہ آپ کو بھی ایسا بنائے. جمعے کی عزت کیجیے, جمعے کے معاملات کو علیحدہ سمجھیے. اور فرمایا جب نماز ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اللہ کو بہت یاد کرو. اور حضرت صاحب قبلہ اللہ ساجد رحمت نے ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے, جمعہ پڑھاتے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں درس دعا کی محفل ہوتی تو آپ کے ساتھ چلا جاتا. جمعہ کے بعد سارا وقت وہاں چلا جاتا, عصر مغرب بھی وہیں ہو جاتی, کھانا کھا لیتے. عشاء کے بعد فرماتے کہ بھائی ابھی ایک جگہ اور جانا ہے, پھر وہاں چلے جاتے, وہاں درس دعا ہوتا تو پتہ چلتا نہیں رات 10 بجے ابھی ایک جگہ اور جانا ہے, تو رات 10 بجے وہاں بھی چلے جاتے. تو یہ جمعے کا دن 12 بجے سے شروع ہوتا اور رات 12 بجے تک صرف ذکر و فکر میں ہی گزر جاتا. اور وہی اللہ فرما رہا ہے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. جمعے کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو, تم فلاح پا جاؤ. تو اس اصول پہ عمل کیا تو اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی, اللہ فضل دے. آخری آیت میں بڑی ہی حساس آیت ہے یہ, اور مجھے اس پہ آپ کی توجہ چاہیے, بڑی شدید توجہ چاہیے. جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ دے. تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے. واللہ خیر الرازقین. یہ آیت بھی سورہ جمعہ میں ہی ہے. عام طور پہ لوگ اس کو رزق کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کو وظیفہ بناتے ہیں, واللہ خیر الرازقین, واللہ خیر الرازقین. یہ بھی آیت اسی کے اندر ہے. اب سنیے اللہ کیسے خیر الرازقین بنتا ہے, کس طرح خیر الرازقین کی یہ راز آپ پہ کھلے گا انشاءاللہ. سنیے, ہوا یہ کہ جمعہ ہو رہا تھا, آقا اسلام مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے, اور آپ کی آتے مبارکہ تھی, آپ خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے. آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا, عصا ہوتا, آپ اسے پکڑ لیتے اور کھڑے ہو کے آپ خطبہ دے رہے تھے. صحابہ سامنے خطبہ سن رہے تھے. اسی عالم میں جو ہے وہ ایک قافلہ تجارت کا وہ مدینہ میں آیا, اور ان دنوں میں مدینہ میں کافی مال کی تجارت کی کمی تھی اور لوگ اس حوالے سے پریشان تھے کہ تجارت کم ہو رہی ہے. کچھ ایسے انداز تھے, چیزوں کی بھی کمی تھی, مال و جناس کی بھی کمی تھی. اب وہ قافلہ لدا ہوا مال و جناس سے وہ آ گیا, اور جو ہے داہیہ بن خلیفہ کا وہ قافلہ تھا, جو ایک بہت مالدار شخص تھا, اور سب جانتے تھے کہ اس کا جو قافلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مال و اسباب سے لدا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے طبل بجانا شروع کر دیا کہ قافلہ آ گیا ہے اور جو بھی ہیں آ جاؤ جلدی سے اپنا مال لے لو, اس کے بعد ختم ہو گیا تو پھر تم خود ذمہ دار. تو وہ طبل بجانے لگے. اب ہوا یہ کہ اندازہ کیجئے کہ یہ مال کی اور اس طرح کے انداز کی محبت کیا چیز ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کے باہر چلے. سارے صحابہ ہی تھے نا, مسجد میں کون آ سکتا تھا؟ مسلمان ہی آ سکتا تھا. سامنے حضور بھی کھڑے ہیں, چہرہ بھی دیکھتے ہوں گے, تو صحابی تھے نا, بولو سارے. تو جمعہ پڑھاتے ہوئے حضور کو چھوڑ گئے اور باہر چلے گئے. اب یہ عمل اتنا اللہ کو ناپسند آیا کہ آپ کہ اسی کھڑے ہوتے ہی آیت اتار دیں. ابھی جائیے جبریل بتائیے جا کہ یہ کیا کیا انہوں نے. اور صرف 12 لوگ حضور کے سامنے بیٹھے رہ گئے, باقی سب باہر اٹھ کے چلے گئے اور اس قافلے کے ساتھ ڈیل کرنے لگے اور ان کے ساتھ جو بھی معاملات تھے وہ کرنے لگے. اب حضور کے پاس صرف 12 لوگ رہے, جن میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے اور حضرت عمر بھی شامل تھے. یہ دونوں حضرات وہیں بیٹھے ہوئے, باقی چلے گئے. اور آقا اسلام نے جب دیکھا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جائے, دیکھو اندازہ کرو ذرا, تو میرے نبی نے یہ بھی دن دیکھا ہے. یا چلو میں ابھی یہاں گفتگو کر رہا ہوں, فرض کریں یہاں باہر کوئی ایسی چیز آ جائے جو بڑی ایسی ہو, کوئی چیز جو بھی, تو آپ میں سے سارے لوگ اٹھ کے بتائے میری عزت کا جنازہ نکل گیا نا, بولیے
بولی میرا تو کچھ بھی نہ رہا، بلکہ میں تو بالکل صفر سے بھی نیچے چلا گیا نا، کہ بھئی میں وہاں گفتگو کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، اور آپ وہ سارے اٹھ کے باہر چلے گئے اس چیز کے لیے، تو بتائیے میرا رہا کیا؟ بتائیے نا. آج تک کم از کم میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن میرے رسول کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے. آپ تبلیغ دین والوں کا حوصلہ دیکھیں، اور حضور جیسا شخص کہ آپ جب کلام کرتے ہوں گے کیسے کلام کی برکت ہوگی، اور آپ کیسے وہ بیان کر رہے ہوں گے، جو بھی گفتگو آپ کر رہے ہوں گے، جو بھی نقطہ بیان ہو رہا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا جب حضور بولتے ہوں گے، جب حضور گفتگو کرتے ہوں گے تو کیا کیا لفظ آپ کی زبان سے نکلتے ہوں گے. اور وہ لفظ نہیں ہوں گے جی، وہ تو پھول ہوں گے جو حضور کی زبان سے جھڑ رہے ہوں گے. لفظ تو نہ ہوتے حضور کے، بولو نا، حضور کی زبان سے تو پھول گرتے تھے، وہ لفظ تھوڑی ہوتے تھے. تو انہیں بھی چھوڑ کے لوگ چلے گئے. تو مفسرین نے یہاں ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. مفسرین فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو اے لوگوں جو دین کی تبلیغ کرتے ہو. یاد رکھو اگر نبی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. لوگ تمہیں بھی چھوڑ جائیں گے، لوگ تمہیں بھی چھوڑ جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ جو ہی لوگ چھوڑیں گے، جس طرح اللہ نے قرآن کی آیتیں اسی وقت اتاری، اللہ تیری مدد کے لیے اسی وقت آ جائے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اسی وقت تیری مدد کے لیے اللہ آ جائے گا کہ تو کیا پریشان ہوتا ہے، لوگ جا رہے ہیں جانے دے، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، یہ رزق میرے پاس. یہ جو اٹھ کے باہر چلے گئے ہیں رزق لینے کے لیے، نہ کیا پتا ہو واللہ خیر الرازقین، رزق تو اصل میں اللہ کے پاس، رزق تو میرے پاس ہے. یہ اٹھ کے باہر چلے گئے. تو کبھی ایسا بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. بولیے نا ذرا. میرے نبی نے یہ دن بھی دیکھا کہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو ایسا اکثر ہوتا ہے، اور ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی کو دین پہ لے آئیں، بھاگ جاتے ہیں لوگ، چھوڑ جاتے ہیں. اور ان سے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں، بس چھوڑ جاتے ہیں، نہیں آتے. تو ان کو پھر یہی قرآن کی آیت، ان کو جو اللہ کرے کوئی سنا دے، کوئی ہدایت انہیں دے دے کہ تم کہیں بھی جاؤ گے رزق تو سارا اللہ ہی کے پاس، کہیں بھی جاؤ گے رزق تو اسی کے پاس، وہ تمہیں دینے والا اصل میں وہی ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا عمل ہونا، اور پھر آپ کو اسی طرح کھڑا چھوڑ جانا. مجھے بتائیے کہ یہ جملہ کس قدر دردناک ہے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے یوں ہی کھڑا چھوڑ دے. یعنی اس حد تک میرے نبی کے لیے اس حد تک انداز بنا دیا گیا کہ حضور کی بات کو چھوڑ کر باہر چلے گئے آپ. تو اگر اسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ لوگ واپس آئے نا، سنیے، جب وہ لوگ واپس آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 12 لوگ بیٹھے رہ گئے. اگر یہ بھی اٹھ کے چلے جاتے تو اللہ اس پوری وادی کو آگ سے بھر دیتا، اس پوری وادی کو جلا دیا جاتا. کہ رسول کھڑا ہے اکیلا اور سب چلے گئے. کہا یہ 12 لوگوں نے تمہیں بچا لیا ہے. اس کا مطلب ہے جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے کہو نا سبحان اللہ، وہ اللہ کی نظر میں چھوٹے نہیں ہوتے. وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اصل میں وہی تو اصل ہوتے ہیں، وہی تو اصل ہوتا ہے. پھر یہ بھی تسلی رکھیے کہ اللہ دکھاتا ہے کون زیادہ محبت کرتا ہے. یہ جو نکھیڑنے والی اللہ کی ادا ہے نا، یہ بڑی پیاری ہے کہ وہ دکھا دیتا ہے کون سچا پیار کرتا ہے اور کون ویسے ہی آتا ہے بس جھوٹا پیار کرتا ہے. لہذا منافقین کو علیحدہ کرنا اور مومنین کو علیحدہ کرنا یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، ہمیشہ رہے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان تمہاری دل کی تسلی کے لیے کافی ہے. فرمایا اللہ 2 مومن اور منافق، 2 لوگ، ایک مومن اور ایک منافق، فرمایا دونوں کو کبھی اکٹھا نہیں ہونے دے. یہ یا تو دونوں ہی منافق ہوں گے، بولیے، بول دو، یا دونوں ہی مومن ہوں گے. لہذا اگر کوئی تجھ سے جدا ہو گیا ہے تو یا تو منافق ہے یا وہ منافق ہے، اور تو مومن ہے، یا وہ مومن ہے یا تو منافق ہے. اگر جدائی ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ دونوں میں سے ایک مومن تھا ایک منافق تھا، اللہ نے دونوں کو جدا کر دیا. لہذا اگر کوئی کٹھا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مومن ہی ہو سکتے ہیں. اچھے کام کے اوپر اگر کوئی کٹھا ہے تمہارے ساتھ، اچھے کام کے اوپر تمہارے ساتھ کوئی لگ گیا ہے، اچھے کام کے اوپر تمہارے ساتھ کوئی واقعی وفا کر گیا ہے، تو تجھے یہ مبارک ہو، تو بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، دونوں مومن ہے، کیونکہ دونوں اچھے کام پہ ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور اگر اچھا کام تو کر رہا ہے لیکن وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا تو بولو کون ہے، بول دو نا، منافق ہے. اس لیے اللہ نے صحابہ میں بھی اس کو نکھیڑا ہے، نکھیڑ دیا ان کو بھی کہ دیکھ لو ابھی کون بیٹھے رہ گئے اور کون چلے گئے. تو اللہ ہمیں بیٹھے رہنوں میں شامل رکھے،
اللہ ہمیں بیٹھے رہنوں میں رکھے، اللہ ان میں ہمیں ہمارا شمار کرے جو بیٹھ جائیں اور جو قریب رہیں۔ اور جب کبھی ایسے جھکڑ چلے نا آزمائش کے، تو تمہیں بیٹھے رہنے والوں میں رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ جب کبھی آزمائش کے دن آئیں، جب کبھی ایسے معاملات تمہارے اوپر کھل جائیں، تمہارے بہت سارے معاملات ایسے زندگی میں آئیں گے کہ جب تمہیں نظر آئے گا کہ یہ مشکل ترین دور ہے، اس وقت میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، اس وقت بھی کھڑا ہونا یہی اصل میں مومن ہونے کی علامت۔ اس وقت کا انتظار کرو انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کے پہلے ٹیسٹ نہیں ہے۔ ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے جب شدید دور تمہاری زندگی میں شروع ہو اور اس وقت تم وہاں کھڑے رہ جاؤ، جس طرح وہ کھڑے تھے جو 12 لوگ حضور کے ساتھ بیٹھے رہ گئے۔ فرمایا یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے باقی مدینہ بچ گیا، اور اگر یہ بھی چلے جاتے تو اس پوری وادی کو اللہ ختم کر دے۔ تو آؤ آج اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے، اور ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ان لفظوں کو امانت کے طور پہ رکھو، اور ہمیشہ ان اسباق کو یاد کر کے زندگی میں رہو۔ قرآن پاک کا نور اللہ ہمیں ایسی عطا فرمائے۔ سورہ جمعہ مکمل ہوئی، اللہ ہمیں اس کا انعام حشر کے دن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ مولا پوری سورہ جمعہ تیری بارگاہ میں حاضر، بڑی محبت سے یہ خوبصورت کلمات ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقی جزا عطا فرما، ہمارے دل کو ٹھنڈ ڈال دے، سکون دے دے، ہماری زندگیوں میں امن اور سکون پیدا کر دے۔ مولا یہ قرآن کی خوبصورت آیتیں ہمارے لیے آسانیوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنتی رہیں۔ مولا قرآن کی ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق ملے۔ مولا ہمیں اس جمعہ کی صورت سے جمعہ کی عزت و برکت نصیب ہو جائے، جمعہ کی ساری زندگی کے لیے برکت و رحمت نصیب ہو۔ یہ بچیاں ہماری جو جمعے کے دن درس لینے آتی ہیں، اللہ ان کے لیے بھی یہی ساری باتیں ہیں کہ یہ بھی جمعہ کے دن کو اسی طرح عزت دیں، اور جمعہ کے دن اللہ کا دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ ان کے لیے جہاں جمعے کی جو کلاس لگاتے ہیں، اللہ ان کو اس میں شامل ہو کر جمعے کی عزتیں اور برکتیں لینے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ تمام میرے ساتھی جتنے بھی آن لائن شامل ہوتے ہیں، تمام کو برکتیں اور رحمتیں نصیب رہیں۔ اللہ مزید برکت دے، مزید رحمت دے۔ کچھ دن رہ گئے، مولا اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں بھر دے۔ پرسوں میرے حضرت نے یہاں اپنا درس دینا ہے، آپ نے امریکہ سے مولا اپنی حاضری کے لیے آپ تشریف لائیں گے، آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اللہ انہیں بھی اس کی صحیح توفیق عطا فرما، اللہ کرم عطا فرما، انہیں صحت، برکت، عزت سب کچھ دے۔ اللہ ان کے لیے تمام رحمتوں کے مزید دروازے کھول دے۔ اللہ العالمین تمام ساتھی جو دعاؤں کا حکم دے رہے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، سب کی سب دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ انشاءاللہ پرسوں کا جو درس ہے وہ حضور قبلہ عالم ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی آپ کا ہوگا، اس کے لیے خصوصی تیاری فرمائیں۔ انشاءاللہ یہاں آن لائن آپ کا لیکچر ہوگا۔